السلام علیکم دوستو، طیب اردگان ایک ایسا انسان ہے جس نے زیرو سے ہیرو بننے تک کا سفر طے کیا۔ آج وہ ماڈرن ترکی کا حکمران ہے جو کہ آہستہ آہستہ اس جدید سوچ رکھنے والے ملک کو اسلام کی راہ پر گامزن کر رہا ہے۔ ترکی کو مصطفیٰ کمال نے آزاد کرایا تھا۔ اس آدمی نے جدید سوچ کو اپنا کر اسلامی خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ترکی دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک رہا ہے جو یورپ ایشیا دونوں کے درمیان ہے۔ اس ملک پر اسلام اور لاطینیت دونوں کا اثر موجود ہے۔ دوستو، طیب اردگان ترکی کے ایک ایسے حکمران ہیں جس نے جدید زندگی اور اسلام دونوں کو قریب سے دیکھا ہے اور ترکی کو اسلام کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، طیب اردگان پچھلے پورے ترکی کے سب سے کامیاب ترین اور طاقتور ترین سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام اسلامی ممالک اسے ہیرو کہتے ہیں، جبکہ غیر مسلم انہیں جابری یا طاقت کا بھوکا کہتے ہیں۔ دوستو، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو ترکی کے ایک خوبصورت شہر کینزو میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک غریب مسلم فیملی سے تھا۔ ان کے والد ایک معمولی ترک سپاہی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ استنبول میں گزارا ہے۔ دوستو، طیب اردگان کا بچپن کافی غریبی میں گزرا ہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کو ہر ہفتے جیب خرچ صرف $1 سے بھی کم ملتا تھا، جس سے وہ پانی کی بوتلیں خرید کر فروخت کرتے تھے اور اپنے لیے پیسے جمع کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس کا شوق فٹ بال تھا اور وہ بہت فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم سب سے پہلے قصبہ پیالے پرائمری اسکول میں حاصل کی، اس کے بعد امام حبیب اسکول اور آخر میں ایکسرے اسکول آف اکنامکس اینڈ کمرشل سائنسز سے ڈگری حاصل کی۔ دوستو، اردگان نے امام حبیب اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ وہ مذہبی ادارہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال نے خود بنائے تھے، جو مسلمانوں کو خود سے اسلام کی تربیت کرتے تھے۔ ان سکولوں کو بنانے کے ساتھ ہی وہاں کے تمام مدارس ختم کر کے تمام مذہبی سکولوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اردگان کہتے ہیں کہ ان سکولوں میں پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ سے امتیازی سلوک رکھا گیا تھا۔ ترکی ہمیشہ سے ہی ایک سیکولر اور مغربی طرز کا ملک رہا ہے جو کہ اسلام کے ساتھ اپنا تعلق کو دور رکھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یونیورسٹی کے دنوں میں ان کے استاد اربگان، جو کہ ترکی کے پہلے وزیر اعظم تھے، جو کہ اسلامی سوچ رکھتے تھے، یہ ایک ایسا آدمی تھا جو ایک ماڈرن ترکی کو اسلام کی راہ پر لگانا چاہتا تھا۔ طیب اردگان سب سے پہلے اپنے استاد اربگان کی اسلامی پارٹی کے حصہ بنے۔ اس پارٹی کا مقصد لوگوں کو لاطینی مذہب سے نکال کر واپس اسلام میں لانا تھا، یعنی سادہ لفظوں میں کہ ترکی میں اسلامی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ دوستو، مصطفیٰ کمال اس آدمی نے آج کا ترکی مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد قائم کیا۔ دوستو، مصطفیٰ کمال شروع میں ہی بہت ہی کمال کا آدمی ثابت ہوا، جو کہ ملک اور قوم کو بہتر کرنے کے لیے بہت سا نظام بدلا۔ پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہو گیا، اس نے عورتوں کے برقعے اور حجاب پر پابندی لگا دی اور تمام مساجد کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو ترکی کے آئین سے بھی نکال کر ملک کو یورپ کے طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی۔ دوستو، سال 1994 میں طیب اردگان ایک کامیاب سیاسی قوت بن چکے تھے۔ انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر استنبول کے میئر کی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس دور میں انہیں ترکی کا پہلا اسلامی میئر کہا جانے لگا۔ وہ تمام لوگوں کے دلوں میں مقبول ہو چکے تھے کیونکہ وہ دوسرے سیاستدانوں کے مقابلے میں مذہبی شخص سمجھے جاتے تھے۔ میئر بنتے ہی کرپشن کو ختم کرنے اور اپنی عوام کو اسلامی بنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، استنبول کے میئر بنتے ہی طیب اردگان نے استنبول کی سڑکوں کی مکمل صفائی کرانے کے ساتھ ساتھ ہر انسان چاہے امیر ہے یا غریب سب کو انصاف مہیا کرنا اور استنبول کے عوام کو صاف پانی مہیا کرنے کو اپنا اول مشن بنا لیا۔ دوستو، پھر کیا تھا، وہ عوام کے نزدیک ایک مقبول لیڈر بن گئے۔
دوستو یہ وہ دور تھا کہ ہر غریب یا امیر کوئی بھی کیسا بھی ہو ان سے سٹی مال میں بآسانی مل سکتا، اپنی شکایت بتا سکتا تھا۔ دوستو طیب اردگان نے پہلے ہی دن سے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ترکی کا انتہائی سیکولر اور بے دین قسم کا سسٹم آہستہ آہستہ اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل سکے۔ دوستو طاقت میں آنے کے بعد انہوں نے اتنی بڑی مسجد استنبول کے درمیان بنائی اور پھر آہستہ آہستہ شراب پینا پوری طرح سے بند کر دیا۔ دوستو سال 1997 میں رجب طیب اردگان نے اس وقت ترکی کی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جب انہوں نے ایک مذہبی جلسے میں مسلمان لڑکے کی لکھی ہوئی نظم پڑھ کر پوری دنیا کو سنا دی۔ اس کے نتیجے میں انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ملک کا سسٹم ابھی بھی ایسے لوگوں کے کنٹرول میں تھا جن کا زیادہ زور مغرب کی طرف تھا۔ ان پر مقدمہ بھی بنا کہ یہ مذہبی شر پھیلا رہا ہے اور انہیں 1 سال کی سزا سنائی گئی، مگر وہ 4 مہینوں کے بعد ہی باہر آ کر ایک بار پھر ترکی کے لوگوں کے دلوں میں راج کرنے لگے۔ سزا کے بعد جب وہ باہر آئے تو اشرافیہ پر قہر بن کے ٹوٹے۔ لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا، آپ کا ساتھ دیا۔ دوستو جب انہیں سزا دی جا رہی تھی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ ان پر یہ بھی پابندی لگائی گئی کہ سزا کے بعد وہ دوبارہ عوامی اجتماع نہیں کرے گا، انہیں خطاب نہیں کر سکے گا۔ لیکن باہر نکلتے ہی انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی جس کے اب بھی وہ سربراہ ہیں۔ اس طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتے گئے اور بالآخر 2003 میں وہ ترکی کے صدر بن گئے۔ انہوں نے کامیابی کے بعد ترکی میں بہت سی اصلاحات لانی شروع کیں، جن میں میڈیا کو آزادی دینا اور آرمی کی طاقت کو کم کرنا سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ دوستو 2007 میں ترکی آرمی نے ایک بار پھر سے لاطینی سیاست کے ذریعے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ فوج نے عوام کے سامنے برملا کہا کہ وہ مصطفیٰ کمال کا بنایا ہوا ترکی دوبارہ واپس لائیں گے اور اردگان کے خیالات کی مخالفت کریں گے۔ اس کے جواب میں طیب اردگان نے باقاعدہ چیلنج کیا کہ وہ الیکشن کے ذریعے مقابلہ کرے گا۔ دوستو طیب اردگان کو لگتا تھا کہ ان کی پارٹی جیت جائے گی۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ طیب اردگان کی پارٹی نے نہ صرف 2007 کا الیکشن جیتی بلکہ اس کے بعد اگلا الیکشن 2011 بھی جیتا اور اپنے تمام مد مقابلوں کو دھول چٹا دی۔ دوستو اگست 2014 میں انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ترکی کا صدر بن کے یہاں کے وزیر اعظم کی طاقت بھی اپنی جیب میں ڈال لی۔ مذہب کے بل بوتے پر انہوں نے اپنی طاقت کو اور بڑھایا اور انہوں نے شراب اور حمل کو ضائع کرنے پر خصوصی پابندیاں لگائیں اور تمام سکولوں کو حکومتی کنٹرول میں لے کر انہیں اسلامی طرز پر ڈھالنا شروع کر دیا۔ دوستو 2016 رجب طیب اردگان کا سب سے اہم اور مشکل سال ثابت ہوا۔ ان کے سیاسی مخالفوں نے ترکی کے ایک بڑے فوجی حصے سے مل کر اردگان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر کے ان سے حکومت چھیننے کی کوشش کی، جو کہ بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ دوستو یہ رات ایک خونی رات ثابت ہوئی اور 300 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو اردگان نے آخر اپنی عوام سے ہی مدد مانگی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان ان کی مدد کے لیے اور اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ دوستو ترکی کے نوجوان اپنی فوج کے ٹینکوں اور فائٹر جہازوں سے لڑنا شروع کیا اور حکومت کو بچایا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترکی میں آج بھی اسلام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ رجب طیب اردگان 2023 میں دنیا کے سب سے کامیاب اور مشہور و مقبول لیڈروں میں سے ایک ہیں۔ دوستو انہوں نے چھوٹی سی عمر میں محنت کوشش جاری رکھی اور پھر وقت آیا ایک بوتلیں بیچنے والا اپنے ملک کا طاقتور ترین صدر بن گیا۔ دوستو اردگان وہ آدمی ہے جو کہ سن 1990 کی دہائی سے لے کر آج تک دنیا کے سب سے ماڈرن مسلمان ملک ترکی کو ایک مکمل اسلامی ملک بنانے کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور حالات بتاتے ہیں کہ ان کے نوجوان اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اللہ حافظ۔